بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم اپنے سبق کتبہ کے تیسرے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی شریف حسین، تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ مصرف یعنی کہ خرچ، استعمال۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ غفور ہوتا ہے بیٹا معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ کیا جب اس کے دن پھر جائیں، یعنی شریف حسین یہ باتیں سوچنے لگا، دن پھر جانا یعنی اچھے دن آنا، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپریڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 روپے ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح صحیح یعنی درست۔ پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، ساجھے یعنی مشترکہ، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ رہتا تھا، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ کندہ کروانا بیٹا یہ ہوتا ہے کھدوانا، یعنی کھدوا کر، نصب کر دے یعنی گاڑ دے، لگا دے، یعنی اپنے گھر کے باہر جو ہے نا میں یہ نیم پلیٹ لگاؤں گا۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، بے مصرف یہ جس کا کوئی استعمال نہ ہو، یا اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے، یعنی ایک مدت سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی، بھول یعنی غلطی ہو جاتی اس سے۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ولولہ بھی بیٹا یہی ہوتا ہے، جوش۔ مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کے بعد، سعی لا حاصل کا مطلب ہے کوشش جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا۔ یعنی جب نئی نئی جاب آئی نا تو بہت سے خواب تھے، مگر اس نے کڑی محنت کر کے بھی دیکھا کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی، یعنی دوبارہ پھر اس میں اندر وہ جوش پیدا ہو گیا کام کرنے کا۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش یعنی پتھر تراشنے والے کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے یعنی پھرتی سے بڑی تیزی سے اس پر اس کا نام کدا کر، اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جلی ہوتا ہے بیٹا واضح نمایاں حروف میں لکھا ہوا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا، یعنی دل چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، یعنی اس کو بڑی خوشی تھی، وہ بار بار اس کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ حجاب یعنی شرم، لحاظ، کہ اس نے سوچا لوگ کیا کہیں گے۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں یعنی جان جائیں، پہچان جائیں، جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھے، مسلط یعنی قابض تھے، قبضہ کیا ہوا تھا، کہ وہ سوچتا تھا کہ اپنا گھر لے لے گا۔ تو دیکھیں بیٹا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ غریب آدمی بڑے خواب بھی دیکھ لے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا، یہ آپ انڈر لائن کر لیں بیٹا، کہ اس نے وہ اخبار جو کتبے پہ چڑھا ہوا تھا نا وہ کہاں اتارا، تو گھر کی پہلی سیڑھی پہ ہی، اور نظریں کتبہ کے دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دلکش یعنی خوبصورت، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، بالائی منزل یعنی اوپر والی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا، قفل کہتے ہیں تالے کو، یعنی لاک، اس نے اپنے گھر کا لاک کھولا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ، یعنی 2 سال سے وہ یہاں رہ رہا تھا لیکن آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا، یعنی یہ ظاہر ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے، یعنی اتنے شاندار اعلیٰ قسم کے کتبے وہاں تھوڑی ہی لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے۔ پھاٹک کہتے ہیں مرکزی دروازہ، مین گیٹ، بڑے دروازہ، تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ ہے مکان میں، اب جو اس کے حصے میں آتا تھا نا مکان کا حصہ، تو اس میں کیا کیا تھا، 2 کوٹھڑیاں یعنی 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک غسل خانہ، ایک واش روم اور ایک باورچی خانہ یعنی کچن۔ کوٹھڑی میں صرف ایک ہی الماری تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے، یعنی اس میں بھی دروازے نہیں تھے۔
بالآخر یعنی آخر کار اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا. بے کواڑ یعنی جس پہ دروازہ نہ ہو. ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ ہی پر پڑتی. امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی، یعنی امیدیں بھی اس کو دھوکہ دینے لگیں، اور دفتر کی مشقت کی تھکان کسی قدر کم ہو جاتی. مشقت یعنی محنت، تھکان، تھکاوٹ. دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا، جویا یعنی متلاشی، کہ اس کے پاس آتا کچھ پوچھنے کے لیے، تو اسے اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی. برتری یعنی فضیلت. وہ کہتا میں ایسے سینئر ہوں، اب میری ترقی جلدی ہو جائے گی. جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی، یعنی جوش پیدا کر دیتی کہ اب ان قریب میری بھی ترقی ہو جائے گی. افسر کی ایک نگاہ لطف و کرم یعنی مہربانی کی ایک نظر کا نشہ اسے 8 دن رہتا. وہ کہتا میرے افسر مجھ سے خوش ہے تو اس طرح بھی مجھے ترقی مل سکتی ہے. جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے، یعنی میکے گئی ہوئی تھی نا اس کی بیوی، وہاں سے واپس نہیں آئی، تب تک وہ اپنے خیالوں ہی میں مگن رہا. مگن یعنی مصروف رہا. نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا. رات کو جلدی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا. یعنی وہ سوچتا میرا گھر ہوگا، میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی، اس طرح کے خیالات اس کو آتے. مگر ان کے آنے کی دیر تھی، یعنی بیوی بچوں کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی، فراغت یعنی فارغ وقت، اور نہ ہی وہ سکون ہی ملا. ایک بار پھر گرہستی کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئی. گرہستی ہوتا ہے بیٹا گھر کے کام. سہانی پیاری، دھندلی پڑ گئی یعنی غیر واضح ہو گئی، یعنی مطلب وہ بھول گیا ان باتوں کو. کتبہ سال تک اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا. آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے کہ کتبہ کب تک وہاں رکھا رہا؟ سال بھر، یعنی 1 سال تک. اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی. اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ سک جاتا تھا. بخوبی یعنی اچھی طرح. شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا. لو بیٹا جی اب آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کہ پہلے اس کو کہاں رکھا گیا؟ بے کواڑ کی الماری میں. اب وہ آ گیا صندوق کے نیچے، اور بھی یہ بہت سی جگہیں بدلے گا. تو ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا. جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزیں نکالنا پڑی. چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے باکس میں ڈال دیا جس میں ٹوٹے پھوٹے چوکٹے پڑے تھے، بے بال کے برش، یعنی برش ہوتے ہیں جوتا وغیرہ پالش کرنے کے لیے، تو جن کے بال ٹوٹ جائیں تو ان کو وہ پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی اور دوسری چیزیں پڑی ہوئی تھی. تو اب بیٹا وہ کتبہ جو ہے وہ کاٹ کے پرانے باکس میں پہنچ گیا. کاٹ کہتے ہیں لکڑی کو. شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا. دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے. اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب ترقی جو ہے نا وہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے. انسان جتنی مرضی محنت کر لے اسے کچھ نہیں ملے گا. کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا تھا. یہ بھی انڈرلائن کر لیں. جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی. پے در پے، پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، یہ کے بعد دیگرے. مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے. تو یہ بھی بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تمام جوش اس کا کتنے سالوں بعد ختم ہو گیا؟ جب اس کی جاب ہوئی کو 12 سال ہو گئے تھے. اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی. محو ہونا یعنی مٹ جانا. تو اس کے افسروں نے اس کی ایمانداری اور پرانی کارگزاری ہوتا ہے کام کرنا، یعنی کہ کام اس نے بڑا پرانا وہ کر رہا تھا وہاں پہ، کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر یعنی ٹیمپریری طور پر درجہ اول کے ایک کلر کی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا. لو بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.